اور اس کے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ علم دیا انسان کو، اور بعد میں کافی زمانے تک جو انبیاء کرام آتے رہے وہ انہی چیزوں کی لوگوں کے سامنے وضاحت کرتے رہے، حتیٰ کہ پھر بعد میں ایسا وقت آیا کہ انبیاء کرام کے پاس شریعتیں آئیں، شریعت کا علم دیا گیا، اور وہ علم انہوں نے اپنی امتوں تک پہنچایا، مسائل حلال حرام، جائز ناجائز، سنت مستحب، اچھا برا، یہ ساری کی ساری بات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے جامع بنایا، اور آپ کو جو تعلیمات دی، یہ دین اسلام جو ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو انسانی ضروریات اس کے رہن سہن کے حوالے سے ہیں وہ بھی اللہ نے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دین کیسے کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے وہ بھی بتایا، اور ان ساری چیزوں کو لے کر چلنا اور ایک کامل انسان بننا، یہ طریقہ کار یہ انبیاء کرام نے رکھا، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہمارا جو دین ہے اسلام، اور خاص کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ نے اس کو ایسا جامع معنی بنایا کہ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کی ضرورت یہ پوری کر سکے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم یا دین یا یہ مذہب یہ تو صرف ہماری انفرادی زندگی کے لیے ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے نہیں ہے، تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ چنانچہ یہ سیکولرزم ہے، اور یہ غیر مسلم جو ہے یہودیوں و عیسائیوں کے ہاں تو یہ بات عام ہے، اور آج کل مسلمان بھی جو ناسمجھ ہے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد، گھر اور ہماری ذات، بس اس حد تک ہم اسلام پر عمل کریں گے، اور اس حد تک اسلام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، باقی اس کے علاوہ جو اجتماعی نظام ہے، جو حکومت کا نظام ہے، جو سرکاری سسٹم ہے، یا اجتماعی جو نظام ہے، جو سیاست اور حکومت ہے، وہ کہتے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، بس بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ دین کامل اور مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آخری آیات میں سے یہ ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ 80-84 دن پہلے نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع، کہ فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کسی بھی چیز کے متعلق کوئی تشنگی، کوئی کمی باقی نہیں رہی ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کسی نے کہا تھا کہ سارے کے سارے علوم قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان کی سمجھ ناقص ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ قرآن سیکھتا نہیں ہے، وہ قرآن کریم کا علم جو ہے اسے حاصل نہیں کرتا، وہ قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے اسے معلوم نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم میں بہت کچھ موجود ہے۔ اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائبہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے قرآن کریم کہ اس کے جو عجائبات ہیں، اس میں جو عجیب و غریب اور ایسی چیزیں جو اس کو انسان کے تصور میں بھی نہ آئیں، لیکن قرآن کریم میں دیکھ کر انسان حیران ہو جائے، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو وقت کے حساب سے کبھی ختم بھی نہیں ہوں گی، نئی نئی باتیں سامنے آتی رہیں گی جب انسان ہر بار غور و فکر کرے گا، لیکن کون کرے؟ قرآن کریم کی سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کا معاملہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کریم کے درس اور قرآن کریم کی تفسیر اور بیان سنتے ہیں یا پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے کم لوگوں کے پاس اس کے لیے وقت ہوتا ہے۔ حالانکہ الزام الٹا علماء کے اوپر آتا ہے، کہتے ہیں یہ جو علماء ہیں لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں دیتے، سننے نہیں دیتے، سیکھنے نہیں دیتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا
تو سب سے زیادہ دروس قرآن کریم کے، قرآن سکھانے کے، قرآن پڑھانے کے، قرآن سمجھانے کے، یہ سارے کام علماء کرام ہی تو کر رہے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ اس کا بیڑا کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ اس کی ذمہ داری اٹھائی کس نے ہے؟ جہاں کروڑوں اربوں روپے ان اداروں پر خرچہ ہوتا ہے سرکاری، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کیا وہاں سکھایا جاتا ہے، وہاں پڑھایا جاتا ہے؟ صحیح معنوں میں نہیں۔ یہ ذمہ داری تو علماء نے لی ہے۔ یہ اعتراض تو فضول ہے کہ بھئی وہ ہمارے علماء آپ کو سیکھنے نہیں دیتے، نہیں، وہ تو کہتے ہیں سیکھو، سمجھو اس کو۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ چونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں آپ کو قرآن کریم سکھاتا ہوں، اور یا اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہوگی، تو آپ اس دھوکے میں اس لیے نہ آئے، مستند عالم دین اور مستند استاد ہونا چاہیے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن کے نام پر دھوکہ دے سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے نام پر دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لیکن اس کے ذریعے بہت گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مقصد گمراہ کرنا نہیں ہے۔ وہ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ وہ قرآن کریم کو ایسی جگہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو خود قرآن نہیں آتا، جن کو خود قرآن کریم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، یا جو فتنوں کے مرکز ہیں، مختلف فرقے ہیں، اور وہ قرآن کریم کے نام پر اور اس کی تفسیر کے نام پر اپنی خرافات اور اپنی بے سند باتیں بتاتے ہیں، تو وہاں سے جب انسان حاصل کرے گا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس سے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ کا استاد ہونا چاہیے نمبر ایک، اور استاد بھی مستند اور صحیح استاد جس کو خود بھی آتا ہو، کیونکہ استاد تو وہی ہوتا ہے نا جس کو خود کوئی چیز آئے تو وہ دوسرے کو سکھائے۔ جب استاد کو خود نہیں آئے گا تو وہ دوسرے کو نہیں سکھا سکتا، اس لیے علماء یہ شرائط لگاتے ہیں۔ باقی سیکھنے کی ترغیب تو ہر کسی کو دی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے عجائبات آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا، اور یہ 15ویں صدی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم کی نئی نئی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، مختلف تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر تفسیر میں کچھ نیا ہوتا ہے، ہر تفسیر میں کچھ نئی بات سامنے لائی گئی ہوتی ہے، نیا مفہوم سامنے آتا ہے۔ تو انسان حیران ہوتا ہے اگر قرآن کریم کے معانی اور مطلب اور مفہوم یہی ہوتا، یہ 30 سپارے ہیں اور سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ ہے، بات ختم ہو جاتی، تو پھر بار بار نئی نئی تفسیریں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسی لیے کہ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی جو عجائبات ہیں، اس کی جو تفسیر ہے، اس میں جو نت نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ قیامت تک آتی رہیں گی، قیامت تک اس کی اور بھی بے شمار تفسیریں لکھی جاتی رہیں۔ پھر بھی جب کوئی شخص قرآن کریم کو کسی اور نقطہ نظر اور زاویے سے دیکھے گا، اس کو نئی بات نظر آئے گی۔ یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، جو آج تک کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ بے شمار کتابیں ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی، اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کی شرح لکھی جاتی ہے، اس کی وضاحت کے لیے دوسری کتاب لکھتے ہیں، 1 2 3 لکھ لیتے ہیں، بس وہ کتاب واضح ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے لیے ابھی تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر کافی ہے اور اس میں قرآن کریم کی ساری باتوں کا مطلب، مفہوم اور مقصد آ گیا ہے، اور اب آج کے بعد قرآن کریم کی کسی نئی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا آج تک کوئی بھی نہیں کہہ سکا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا قرآن کریم سے کے نام سے چیلنج دے کر کہ اس کی طرح کوئی کتاب بنا کے لاؤ تو صحیح۔ جب لوگ کتاب نہ لا سکے تو اللہ نے فرمایا اس کی طرف تو بعشر سور مثلہ، اس کی طرح 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی انسانوں نے بنائی ہوئی ہے۔ وہ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی، یا یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے، یا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تم لوگ لکھ کے لاؤ۔ اور عرب تو ایسے ماہر تھے، اور ان کی تو زبان تھی، اور ان کی عربی زبان کے ماہر، فصیح، بلیغ، بڑے بڑے شاعر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اشعار تھے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں وہ لوگ لٹکایا کرتے تھے،
جب بھی کوئی بڑے سے بڑا شاعر نیا کلام کہتا اور ایسا کلام کہتا، ایسے اشعار بولتا، پڑھتا، بناتا کہ جس کی طرح کوئی دوسرے نے نہیں بنایا ہو، تو لوگ اس کے انعام کے طور پر اور اس کی مشہوری کے لیے اس کے اشعار کو لا کر بیت اللہ شریف میں لٹکا دیتے کہ یہ وہ اشعار ہیں، یہ وہ کلام ہے کہ جس کی طرح کوئی کلام کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، جب کوئی دوسرا بنائے گا اس کا ریکارڈ توڑے گا تو پھر اس کو ہٹا کر وہ لگائیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اب جب تک اس سے اچھا کلام کوئی نہیں پیش کرتا تھا، وہ اشعار وہاں لٹکے رہتے تھے، لوگ اس کو پڑھتے رہتے تھے، واہ واہ کرتے رہتے تھے کہ واہ بھائی یہ کیسا کلام ہے، یہ کس نے بنایا، ماشاءاللہ۔ لیکن جب کوئی اس سے بھی اچھا بنا لیتا اس کو ہٹا کر دوسرے کو لگاتا۔ قرآن کریم آیا، قرآن کریم نازل ہوا، اب مقابلے کے لیے لوگ بہت سارے موجود ہیں، اور عرب فصیح بلیغ بڑے بڑے شاعر، لیکن قرآن کریم کی 3 آیات، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیات سامنے آئی، لوگ حیران رہ گئے۔ اور ایک نے یہ بنا کے نا مسلمانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے جا کے کسی جگہ کوئی بہت بڑے شاعر جو تھے اور جو اشعار بناتے تھے ان کے حوالے کر دیا، اور اس کو کہا کہ یار میں نے یہ 2-3 مصرے بنائے ہیں، ایک مصرع رہتا ہے، ذرا یہ بناؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا پھر میں بناتا ہوں۔ اب اگلے دن تک وہ سوچ رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، 3 آیت تو اور یہ چوتھا کچھ بنتا نہیں ہے۔ اب شعر و شاعری ہے تو بھائی 2 شعر ہوتے ہیں اور قصیدہ ہوتا ہے، غزلیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے اشعار ہوتے ہیں، بھائی جب 3 بن رہی ہیں تو چوتھا بھی بن جائے، مکمل تو ہو جائے۔ وہ بہت حیران ہو گیا، اگلے دن تک اس پر بہت محنت کی، حالانکہ ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بس اللہ نے قرآن کریم میں طاقت ایسی رکھی ہے، کلام ہے اللہ کا۔ اب ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، ہم تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لیں گے، نماز میں پڑھ لیں گے، ویسے پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، کتنا طاقت، کتنا زور ہے اس کے اندر، کتنی طاقت ہے۔ اور یہ کلام کیسا کلام ہے، یہ جو عربی سمجھ لیں ان کو پتہ چلتا ہے، اور پھر جن کی زبان ہی عربی ہے، اور یا پھر وہ لوگ جو زبان صرف عربی نہیں ہے بلکہ عربی کے بہت بڑے بڑے شاعر، بھائی ان کا مقابلہ کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، اوسط بھی نہیں تھی۔ پورے دن اس نے جب غور کیا، اگلے دن جب وہ شخص آیا اس نے پوچھا کہ یار وہ میرے شعر کا کیا ہوا؟ کہا تمہارے کون سے اشعار تھے؟ اس نے کہا میں نے تو یہ بنائے۔ اب اس نے خود سے بنایا، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا میرے یہ اشعار ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس نے کہا، جو اس کا استاد تھا اس نے کہا لیس ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، کیسے کہہ رہے ہو کہ تم کہہ رہے ہو میں نے بنایا؟ تم نے بنایا ہوتا تو اس سے بہتر میں بنا لیتا، یا میں اس کے آگے ایک چوتھا مصرع بھی لگا لیتا، لیکن چھوٹی آیت بھی بنا دیتا۔ یہ قرآن ہے، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، انسان کا کلام ایسے ہوتا ہے۔ اب ہم تو یہ سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ 2-3 جملے ہیں، اس کے بنانے میں کیا مشکل ہے، لیکن یہ ان کو پتہ چلتا ہے جن کے سامنے یہ آتے تھے یہ آیتیں، اور پھر جب وہ سنتے تھے وہ حیران ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ اس کی آتی ہے سورہ یونس کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو طوفان آیا، پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کے سب غرق ہو گئے، اور پھر وہ مخصوص لوگ جن کو اللہ نے بچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900-950 سال تبلیغ کی، اور 80-85 یا 86 لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کو اور اس کے علاوہ کچھ جانور اور کچھ مخصوص لوگ جو بھی تھے اس وقت جن کو اللہ نے بچانا تھا اور جن سے آگے نسلیں چلانی تھی، ان کو اللہ نے بچایا، باقی سب کو ختم کر دیا۔ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان سے خطاب کیا کہ اپنا بارش، اپنا پانی روک دو، بس زمین سے کہا کہ پانی کو جو کھڑا ہے تم پر اس کو نگل لو، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا، اور اس کشتی کو ہم نے جودی پہاڑ سے لگا دیا، اور آگے اس کی تفصیل بیان ہوئی۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی
اور جب یہ آیات ان لوگوں نے سنی تو اس سے بہت بڑے حیران اس لیے ہوئے، یہ کیسا کلام ہے کہ انسان تو نہ آسمان کو کہہ سکتا ہے کہ تم یہ کام کرو، نہ زمین کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ انسان کا کلام تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کلام کو دیکھتے ہی اس کلام کو لے کر انہوں نے وہاں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں لٹکا دیا اور فوراً جتنے بھی لوگوں کے تھے سب ہٹا دیے، کہا کہ کلام تو یہ کلام ہے۔ وہ تو بعد میں ان کو پتہ چلتا تھا یا وہ تسلیم کرتے تھے کہ بھائی یہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ بھی ان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ ایسی کتاب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جس میں ساری کی ساری باتیں، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں نظام حکومت بھی ہے، جس میں نظام انصاف بھی ہے، جس میں انسان کی ذاتی زندگی کا معاملات بھی ہے، اس کی نکاح، شادی، بیاہ، غمی، خوشی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چھوڑا ہو، سب آگے۔ اور اس چیز کو غلط قرار دیا گیا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام کا ان چیزوں سے تو تعلق نہیں ہے، یہود و نصارہ کا یہ معاملہ تو ہے، مسلمان یہ بات کہے تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ دین کا سیاست سے کیا کام ہے، سیاست کا دین سے کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، حکومت میں بھائی حکومت انسان کو ملتی ہے تو یہ انسان بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اس پر بھی تو اللہ کے احکام فرض ہیں، کہ جو حکمران ہے، جس کے پاس طاقت اور اختیار ہے، وہ اللہ کے نظام کو اور اللہ کے احکام کو نافذ کرے گا، یہ تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب کیسے نافذ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس کو دین کا سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے دین کا علم ضروری ہے، اس کے لیے احکام شریعت کا علم ضروری ہے تاکہ اسے لوگوں پر نافذ کر سکے، یہی تو مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اس میں دین کا کوئی کام نہیں ہے تو پھر وہ جو اتنی بڑی ذمہ داری اس پر اللہ کی طرف سے ہے کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ فی الارض بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب انسان خلیفہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو وہ روئے زمین پر، لوگوں پر، انسانوں پر، یعنی اپنے آپ سے شروع کر کے سب پر نافذ کرے گا۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسلامی، ایک تو یہ ہے کہ جی سیاست کو اسلام بنائیں، ایک یہ کہ اسلام کو سیاست بنا لیں، ایک یہ ہے کہ اسلام کو سیاسی بنائیں، اور ایک یہ ہے کہ سیاست کو اسلام اور مسلمانوں والا بنائیں۔ اصل میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو سیاست کو اسلامی بنانا ہے، نظام کو اسلامی بنانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو، اپنے بدن، اپنے جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، جو کچھ بھی ہمارے طاقت کے اندر آتا ہے اس کو اسلامی بنانا ہے۔ اب اس سے زیادہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اگر وہ اسلام کو اس ساری کی ساری سیاست بنا دی جائے تو سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے لیکن صحیح جو اسلامی ہے، جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب ظاہر حکومت فرمائی، مدینہ منورہ کے جو سال گزارے آپ نے، اور دوسرے اقوام کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہوئے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرات خلفائے راشدین جتنے بھی ہیں، ان سب نے اسی طرز کے مطابق اس ترتیب کو قائم رکھا کہ کیسے معاملات رکھنے ہیں، اور آپس میں اپنے جن پر ہم حکومت کر رہے ہیں ان سے معاملات کیسے رکھنے ہیں، اور باہر والوں سے کیسے رکھنے ہیں، اسی کا نام سیاست ہے۔ یہی چیز اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہو تو پھر یہ عین اسلام ہے، عین عبادت ہے، اسی سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور اسی پر ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اور اگر یہ اسلام سے ہٹ کر ہو تو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، علامہ اقبال نے کہا تھا۔ یہ دین سیاست الگ الگ ہو گیا تو پھر تو چنگیزی رہ گئی، یعنی ظلم و ستم جس طرح وہ لوگ کرتے تھے، اپنی مرضی کی حکومت، اپنی مرضی کا نظام، جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو چھوڑو، جس کو چاہے جس کے ساتھ جو کچھ بھی کرو، تو یہ تو پھر ظلم، ناانصافی اور ایسی حد تک بات پہنچ جائے گی کہ اس سے تو وہ چنگیز خان ہلاکو خان والی بات جو ہے، وہ ظلم ستم جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ کیوں بھائی؟ حکومت تو وہ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کی تھی، اور حکومت کرنے والے تو بے شمار ہیں، لیکن اصل حکومت کون سی ہے؟ جو انبیاء کرام نے کی، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، اللہ کے مقرب بندے، حکومت انہوں نے بھی کی ہے، اور حکومت غیر مسلم بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟
وہ یہی فرق ہے۔ اگر ہم اس میں سے اسلام کو نکالیں تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ فرق تو یہی ہے نا کہ مسلمان اللہ کے دین کے مطابق کام کرتا ہے، چاہے اپنے لیے کرتا ہے، چاہے ملک کے لیے کرتا ہے، جو بھی کرے۔ تو اس لیے ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منصب پر لے آتا ہے، ان کو توفیق مل جاتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ اس نظام تک پہنچ جاتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، تو ان پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ اپنے مسلمان ملک اور مسلمان مملکت اور حکومت میں اللہ نے حکمران بھی مختلف دیے اور آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہمارے سپہ سالار اور کمانڈر بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور مختلف آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن اب کے بارے میں یہ نیک شگون ہے کہ ہمارے جو نئے سپہ سالار صاحب ہیں، چیف صاحب ہیں، وہ حافظ قرآن ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ یقیناً قرآن کریم کسی کے سینے میں ہونا یہ بہت ہی بابرکت بات ہے، اور حدیث کے مطابق جس کے سینے میں قرآن کریم ہے، جس کے بدن پر، جس کے سینے میں، جس کے دل میں، اس بدن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ میں نے عرض کیا نا، قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ یہ جہاں جاتی ہے لازمی اثر کرتی ہے۔ اب انسان، لیکن میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ قرآن کریم کے تقاضے جو ہیں اس کو تو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، اس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے پاس علم ہو قرآن کا، یا جس کے پاس جس طرح سے بھی قرآن کریم کی نعمت موجود ہے، اس پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اپنی ان اضافی اور اونچی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ہماری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں، ہر آدمی اس کو خود سمجھتا ہے۔ جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہو وہ خود ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں تو اس بات پر ایک شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہمارے وطن عزیز کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہو، اور یہ ہے کہ ہم اسلامی اقدار کے لیے اور اسلامی نظام اور اسلامی جتنی بھی چیزیں ہیں، اب طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے مطابق مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں اسلامی احکام کو نافذ کرنے کا طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ اب ہر جگہ ایک ہی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یار آپ کے ہاں ایک ملک میں کوئی اور نظام ہے، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسرے ملک میں کوئی اور نظام ہے اور آپ حمایت کرتے ہیں۔ تو بھائی ہر جگہ کا اپنا ایک نظام اور اپنی ایک ترتیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے ادوار میں سب میں اس کے طریقہ کار مختلف رہے ہیں۔ یعنی ہر جگہ کسی ایک طریقے سے حکومت حاصل نہیں کی گئی، مختلف طریقوں سے حکومتیں آئی، کہیں زبردستی حاصل کی گئیں لڑائی جھگڑے میں، کہیں لوگوں نے از خود دے دی، ہاتھ پر خوشی سے بیعت کر لی، کہیں وصیت کے طور پر اگلے والے کو نامزد کیا گیا، کہیں شورا کا نظام جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان حضرات کا تھا، اور کہیں جو ہے وہ وصیت کا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق وصیت فرمائی۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں مختلف ترتیبی ہے، لہٰذا یہ جس طرح نظام حکومت ہاتھ میں آنے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح نظام نافذ کرنے اور اسلامی نظام لانے کے طریقہ کار بھی ہر جگہ کے حساب سے، زمانے وقت کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ پھر وہی لوگ بہتر سمجھتے ہیں، اور جہاں علمی دین ہو، جہاں دین و قرآن کا علم ہو، اسی کے مطابق اس سے اخذ کر کے ان چیزوں کو لوگوں کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے تو ہمارے ہاں تو سب سے پہلے ہمارا اپنا بدن ہمارے ماتحت آتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہمارا گھر بار ہے، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہم کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو وہ ادارے کے ماتحت لوگ ہیں۔ جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، جہاں جہاں ہماری طاقت چلتی ہے، وہاں تک ہمیں اسلام کو پہنچانا ہے، اور اس کے لیے کہ پہلے خود سیکھنا ہے، پھر نافذ کرنا ہے، تاکہ بھائی جو ذمہ داری ہماری ہے وہ ذمہ داری پوری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنی جگہ جس کے پاس جتنی بھی طاقت قوت ہے، جو انفرادی ہے، اجتماعی ہے، جو سرکاری سطح پر ہے، جس کے پاس جتنی بھی طاقت ہے، تو سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ سارے کے سارے حضرات جو ہیں وہ اسی کے مطابق اپنے ماتحتوں اور جہاں ان کے بس ان کا زور چلتا ہے، وہ وہاں اسلامی نظام اور اسلامی قانون اور اسلامی احکام کو نافذ کریں، اور وہ طریقہ کار سیکھیں، سمجھیں کہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح پھر آگے اس چیز کو پھیلانا ہے۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنے طاقت کے حساب سے ذمہ داری ہے، سب کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پولیو کی مہم جو ہے وہ شروع ہے 28 تاریخ سے، جس ترتیب سے آپ بچوں کو یہ قطرے پلا رہے ہیں، تو دوبارہ آپ کے پاس جب بھی آئیں تو آپ
بچوں کو یہ قطرے پلائیں، اور حفاظتی ویکسین ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بچے جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کیجیے۔